کبھی کبھی زندگی بہت تھکا دینے والی لگتی ہے۔ ہر طرف کوششیں ہوتی ہیں، محنت ہوتی ہے، دعائیں ہوتی ہیں، لیکن منزل جیسے دور سے مسکرا کر پھر اوجھل ہو جاتی ہے۔ دل میں سوال اٹھتا ہے، کیا میری دعا سنی جا رہی ہے؟ کیا اللہ مجھ سے ناراض ہے؟ ایسے لمحوں میں جب امید بجھنے لگے، جب دعا کے بعد بھی آنکھیں نم رہیں، تو سمجھ لو اللہ تمہاری پکار سن رہا ہے، لیکن وہ چاہتا ہے تم اور تھوڑا قریب آؤ۔ وہ چاہتا ہے تم صرف اپنی زبان سے نہیں، اپنے دل سے پکارو۔ اور وہ لمحہ، وہ وقت جب انسان کا دل سب سے صاف ہوتا ہے، وہ ہے فجر کا وقت، صبح کا وہ سناٹا، جب پوری دنیا سوئی ہوتی ہے، بس اللہ کے کچھ خاص بندے اپنے رب کے سامنے جھکے ہوتے ہیں۔ فجر کی نماز صرف ایک نماز نہیں ہے، یہ ایک احساس ہے، ایک رشتہ ہے اللہ اور بندے کے بیچ۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اِنَّ قرآن الفجر کانا مشہودا، یعنی فجر کی نماز کے وقت فرشتے موجود ہوتے ہیں۔ سوچئے، جب آپ وضو کرتے ہیں، ٹھنڈی پانی کی ہر بوند آپ کی روح کو چھوتی ہے۔ جب آپ سجدے میں جھکتے ہیں تو آپ کی پیشانی زمین پر نہیں، بلکہ اللہ کے رحمت کے در پر ٹکتی ہے۔ وہ لمحہ ایسا ہوتا ہے جب آپ کی ہر سانس، ہر دھڑکن اللہ کے ذکر سے جڑ جاتی ہے۔ کئی لوگ کہتے ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں لیکن دل کو سکون نہیں ملتا۔ بھائی، نماز صرف حرکتوں کا نام نہیں، نماز احساس کا نام ہے۔ جب دل جڑ جائے، جب سجدے میں آنکھوں سے آنسو گریں، جب زبان سے نکلے اللہ اکبر، دل میں بھی گونج جائے، تو وہی نماز دل کی دھڑکن بدل دیتی ہے۔ فجر کی نماز کا اصلی اثر دن بھر کے کاموں میں محسوس ہوتا ہے۔ دل میں طاقت آتی ہے، چہرے پر نور آتا ہے، اور روح میں اطمینان اترتا ہے۔ اب سنو، وہ چھوٹا سا کلمہ جس کی تاثیر اتنی گہری ہے کہ 3 دن پڑھ لو، اللہ تمہارے حالات بدل دے گا۔ وہ کلمہ ہے، لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے۔ اس ایک جملے میں پوری زندگی کا سبق چھپا ہے۔ جب انسان اسے سچے دل سے پڑھتا ہے تو وہ مان لیتا ہے کہ میری طاقت، میری روزی، میری کامیابی، سب کچھ صرف اور صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جب تم صبح فجر کی نماز کے بعد اس کلمے کو پڑھتے ہو، دھیرے دھیرے، گہرائی سے، احساس کے ساتھ، تو یہ کلمہ تمہارے دل سے ہر ڈر، ہر غم، ہر مایوسی کو نکال دیتا ہے۔ پہلے دن تمہیں فرق محسوس نہیں ہوگا، دوسرے دن دل میں سکون اترنا شروع ہوگا، تیسرے دن تم دیکھو گے جن باتوں سے تم پریشان تھے وہ خود آسان ہو رہی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے دل سے لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ لیکن یہ کلمہ صرف بولنے کے لیے نہیں ہے، یہ کلمہ جینے کے لیے ہے۔ جب تم اسے پڑھتے ہو تو اللہ کہتا ہے، دیکھو یہ میرا بندہ مجھ سے جڑ گیا۔ ہر صبح جو بندہ اپنے رب کا نام لیتا ہے اس کے لیے آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ کبھی تم نے محسوس کیا ہے جب تم اللہ کو یاد کرتے ہو تو ایک عجیب سی راحت دل میں اترتی ہے؟ وہ راحت، وہ سکون کسی دنیا کی چیز میں نہیں ملتا۔ لوگ دولت میں ڈھونڈتے ہیں، شہرت میں ڈھونڈتے ہیں، لیکن جو دل کا سکون ہے وہ صرف لا الہ الا اللہ میں ہے۔ ایک آدمی تھا، غریب، پریشان، اس کے گھر میں کئی دنوں سے چولہا نہیں جلا تھا۔ کسی نے کہا، بھائی، فجر کی نماز کے بعد بس 10 بار لا الہ الا اللہ پڑھو۔ اس نے کیا۔ پہلے دن کچھ نہیں بدلا، دوسرے دن اس کے دل میں صبر آیا، تیسرے دن اس کے پرانے دوست نے بنا مانگے مدد کر دی۔ وہ کہنے لگا، مجھے لگا اللہ مجھ سے دور ہے، لیکن وہ تو بس انتظار کر رہا تھا کہ میں اس کی طرف لوٹ آؤں۔ ایک اور عورت کا واقعہ ہے، وہ بہت پریشان تھی، گھر میں بے برکتی تھی۔ اس نے 3 دن یہ کلمہ پڑھا اور چوتھے دن ہی اسے احساس ہوا کہ اس کا دل ہلکا ہو گیا ہے۔ وہ کہتی تھی، میرا مسئلہ حل ہوا یا نہیں، مگر میرے اندر کا بوجھ اتر گیا۔ یہی تو اثر ہے اس کلمے کا، پہلے دل کو ٹھیک کرتا ہے، پھر زندگی کو۔ بھائی، اللہ کو تمہارے کام کی جلدی نہیں ہے، اسے تمہارے یقین کی تلاش ہے۔ کبھی کبھی وہ دیر کرتا ہے تاکہ تمہارا ایمان اور مضبوط ہو۔ قرآن میں آتا ہے، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اگر تم نے اپنی صبح اللہ کے نام سے شروع کی
तो दिन का अंजाम भी बरकत वाला होगा। हर मुश्किल से पहले, हर काम से पहले बस एक लम्हा रुक जाओ और कहो ला इलाहा इल्लल्लाह। तुम देखोगे काम आसान हो गया, दिल सुकून में आ गया, रूह हल्की हो गई। जिंदगी बहुत छोटी है, मगर उसमें नूर भरना तुम्हारे हाथ में है। हर सुबह जब आंख खुले तो पहला ख्याल यही हो, आज भी अल्लाह ने मुझे एक और मौका दिया है। वो मौका अपने गुनाह माफ करवाने का, अपने दिल को सुकून देने का, अपने रब से बात करने का। तो उठो, फज्र की नमाज पढ़ो और नमाज के बाद बैठो कुछ पल, बिना जल्दबाजी, बिना शोर। बस दिल में सुकून लेकर कहो ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। फिर देखना तुम्हारी जिंदगी का रुख खुद बदल जाएगा। अब हाथ उठाओ, दुआ करो। ऐ अल्लाह, तू हमें अपने जिक्र का शौकत दे, हमें फज्र की नमाज का पाबंद बना, हमारे दिलों को अपने नूर से रोशन कर, हमारी मुश्किलें आसान कर दे और हमें तवक्कुल, सब्र और यकीन वाला बना दे। आमीन।